قائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور السلام علیکم یا علی مدد بہت عرصے بعد حاضری ہو رہی ہے اس مبارک میں اللہ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ شورا کی 24ویں آیت پڑھی ہے آیت میں اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے پیغام اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے کہ میرا یہ پیغام اپنی امت تک پہنچا دو اور پیغام یہ ہے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قیمت دینا چاہتے ہو تو پھر میری فاطمہ سے محبت کرو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یہ ہے آیت کی جان آیت کا درمیانی حصہ آیت کا ابتدائی حصہ اور آیت کا انتہائی حصہ یعنی سیاق بھی اور سباق بھی وہ دونوں اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں لہٰذا میں پوری آیت سناؤں گا آپ کو ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار بندوں کو عطا کی ہے یہ بشارت مومنوں کے لیے اور باکرداروں کے لیے ہے حق بھی انہی کا بنتا ہے کہ انہیں بشارت دی جائے کہ جن کے ہاں ایمان بھی پایا جائے اور جن کے ہاں کردار بھی پایا جائے اس لیے کہ میرے بچوں جوانوں جو مومن ہوتا ہے اور جو باکردار ہوتا ہے وہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے جتنا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی آزمائشیں بڑھتی چلی جائیں گی جتنا کردار مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی دشمنیاں بڑھتی چلی جائیں گی یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لینا میں بچوں سے جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں بزرگوں سے دعا چاہیے جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنی آزمائشیں بڑھیں گی اور جتنا کردار پختہ ہوگا اتنی دشمنیاں بڑھیں گی لہٰذا ایمان کو بھی اور کردار کو بھی مضبوط بنانے کا حکم ہے اللہ ویسے بھی شناختی کارڈ کا مسلمان تو چاہتا نہیں ہے اللہ کردار والا مسلمان چاہتا ہے اس کا عمل پکار کے بتائے کہ وہ مومن ہے اور صاحب کردار ہے اور باعمل ہے اور اس کو کردار کی بنیاد پر اگر پریشانیوں کا سامنا بھی ہو تو وہ پریشانیاں مول لیتا ہے کردار نہیں چھوڑتا تو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار لوگوں کو اللہ بشارت دے رہا ہے اور بشارت ہے اللہ کی دیں گے مصطفیٰ
اللہ کا ملتا ہے نبی سے، اور نبی ہے شہر علم، اور اس کا ہے ایک دروازہ جسے علی کہتے ہیں۔ اللہ کا علم ہے، العلم للہ، الغیب للہ، عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ کی ذات ہے۔ علم ذاتی طور پہ اللہ کا ہے، اور عطائی ہے نبی مکرم کا، اللہ ہی نے انہیں پڑھا کر بھیجا ہے۔ جی، شاگرد کو اچھا دیکھنے کے بعد پوچھتے ہیں یہ کس سے پڑھا ہے، اس کا استاد کون ہے؟ اچھے شاگردوں سے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس اسکول میں پڑھے، انہوں نے کون سے کالج سے اور یونیورسٹی سے یہ پاس آؤٹ کیا ہے، کہاں سے پڑھ کر آئے۔ یعنی تعلیمی معیار دیکھ کر خود بخود ایک سوال ذہن میں آتا ہے انہیں پڑھایا کس نے۔ اب اگر نبی مکرم کے علم میں کوئی بال برابر بھی کمی ہو تو سوال اللہ پہ ہوگا، اس لیے اللہ ایسا مضبوط پڑھا کر بھیجے گا کہ کبھی یہ ذات یہ کہتی نظر نہ آئے کہ مجھے نہیں آتا۔ ہر بات کا علم جس کے پاس ہو وہ ہے شہر علم، اور اس شہر علم تک پہنچنے کے لیے جو دروازہ نبی نے بنایا ہے وہ ہے علی۔ میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، امام حنبل سے کسی نے کہا کہ جبریل امین نبی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے، تو امام حنبل نے فرمایا 12,000 دفعہ۔ 6,000 سے زیادہ آیتیں تھیں، مگر صرف جبریل آیتیں نہیں لاتے تھے، جبریل تھا اور کام کرنے بھی آتے تھے، کبھی چکی چلانے آتے تھے، کبھی جھولا جھلانے آتے تھے، کبھی سیدہ کی تسبیح پڑھنے آتے تھے، کبھی یہاں سے روٹیاں لینے آتے تھے۔ تو جبریل صرف ایک کام کے لیے تو نہیں، 12,000 مرتبہ جبریل نبی پہ نازل ہوئے۔ تو امام حنبل سے اسی نے دوبارہ سوال کیا کہ علی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے۔ یہ شاید سوچ رہے تھے کہ جواب ملے گا کہ بھئی علی پہ جبریل کے آنے کا کیا سوال ہے، سوال ہی غلط ہے تمہارا۔ تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا 24,000 دفعہ۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی پہ 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ۔ کہنے لگے تم نے سمجھا نہیں بات کو، علی ہے شہر علم کا دروازہ، اور دروازے پر ہر آنے والا 2 دفعہ آتا ہے۔ باب شہر علم، یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والے لوگ۔ تو علم اللہ کا ہے، ملتا ہے ان کے ذریعے سے، قدرت اللہ کی ہے، ظاہر ان کے ذریعے ہوتی ہے۔ توجہ ہے، رزق اللہ کا ہے، آتا ان کے ذریعے سے۔ یہ ساری اچھا ایسے ہی رحمت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے سے۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، جی مرزا متقی صاحب نے طے کیا کہ پہلے مجھے گھر پہ لے جائے، میں فاتحہ مجھے کرنی تھی، تو میں تو کوئی 1 گھنٹے سے آیا ہوں یہاں، تو جو لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں وہ خفا نہ ہو مجھ سے، ایک صلوات پڑھے نا محمد۔ تو مجھے گھر بھی جانا تھا، بعد میں جاتا، یہ پہلے جاتا، تو مرزا صاحب نے فرمایا کہ پہلے گھر بیٹھتے ہیں اور پھر مجلس میں آتے ہیں۔ تو ناراضگی تو نہیں ہے نا؟ تو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ رحمت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے سے، لعنت اللہ کی ہے، مباہلے میں آتی ان کے ذریعے۔ ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہم بھیجیں گے۔ تو ہر چیز اللہ کی ہے ذاتی طور پر، مگر ملتی ان کے ذریعے سے۔ اب یہ بشارت بھی اللہ کی ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ اللہ کی بشارت ہے صاحبان ایمان کے لیے اور صاحبان کردار کے لیے۔ تو پھر اللہ نے کیوں بشارت دے دی خود؟ کہا قل، اے میرے حبیب تم کہہ دو، تم یہ بشارت پہنچاؤ، کیا لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا، علیہ اجرن، اس رسالت کے بارے میں اجرت کا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو، اظہار کرو، بولو، بتاؤ۔ یہ ضروری، یہ کافی نہیں ہے کہ کہوں کہ جی میں بھی چاہتا ہوں، میں بھی محبت کرتا ہوں، نہیں، یہ اظہار کرنا پڑے گا، اور جب اظہار کیا جاتا ہے تو اس پہ خرچہ ہوتا ہے، خرچہ اظہار پر ہی ہوتا ہے، جو اظہار نہیں کرتے ان کا خرچہ نہیں ہوتا۔ اظہار کریں گے تو کالے کپڑے سلوانے پڑیں گے، اظہار کریں گے تو نیاز نظر بنانا پڑے گی، اظہار کریں گے تو امام
बारगाह बनाना पड़ेगा। इजहार करेंगे तो अजानों में अली वली अल्लाह बोलेंगे तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इजहार करना पड़ेगा जी। ये अगर मेरे भाई को इसका बंद कर दो तुम और साउंड इसका बिल्कुल फ्लैट कर दो तो तकलीफ नहीं होगी। एक सलवात जरा पढ़ लेना नबी के और बुलंद सलवात पढ़ लेना। मैंने एक जुमला कहा है, मेरा दिल कह रहा है कि थोड़ा इसको और अपने जवानों के लिए दोबारा से कहूँ कि इजहार करने से नुकसान होता है और यहाँ हमसे इजहार मांगा गया है जी। इजहार करो, बताओ, तुम बोलो, बताओ क्या तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो, तो नबी की औलाद से मोहब्बत करते हो, इसे बताओ। तो मेरा सवाल यह है कि अगर इसके बरअक्स होता कि अहले बैत नबी के घर वालों से नहीं नबी के दोस्तों से मोहब्बत का इजहार करो तो क्या इतना ही नुकसान होता जितना नबी के बच्चों से इजहार करने पे हुआ है? मेरा सवाल है ना तारीख से, मेरा सवाल है इजहार करने वालों से भी और इजहार करने वालों पर आने वाली मुसीबतों से भी कि क्या तुम उनके पास भी ऐसे ही जाते? मेरे एक दोस्त हैं अहले सुन्नत आलिम दीन ने, वो फरमा रहे थे कि 40 दिन तक नबी ने सबको अलम दिया ना, अगर उन 40 दिनों में किसी के हाथों से खैबर फतह हो गया होता तो अलम उसका होता ना। अब 40वें दिन जब खैबर फतह हुआ है तो अली के हाथों से हुआ है, तो फिर अब अलम अली का है ना। तो अब जो अलम लगाता है चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, अली वाला है ना। देख लीजिए दुनिया में अलम लगाने वालों के साथ क्या परेशानी है जी। बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी परेशानियां हैं, उलझने हैं, बेअदबियां हैं, मगर कोई परेशान है जी। ये अजीब वादी इश्क है जिसमें जलने में हयात है, जिसमें मरने में जिंदगी है, जिसमें अपने आप को कुर्बान करने में सुरूर और शादमानी है। यानी ये नाम ही कुछ ऐसा है, ये घराना नाम ही कुछ ऐसा है कि जितना इनके ऊपर कुर्बान होने में मजा आता है इतना दुनिया पर कुर्बान होने में मजा नहीं आएगा। यानी बोटी बोटी अली अली पुकारेगी, उनका कतरा कतरा हैदर हैदर पुकारेगा। ये कैफियत कहीं और नहीं है, ये कशिश कहीं और नहीं है, ये किरदार की कशिश है, ये इस घराने के आमाल की कशिश है, ये इस घराने की कुर्बानियों की कशिश है। हर जगह ये मेरा तकरारी जुमला है, बच्चे कहेंगे ये दोबारा बोल दिया, हमने 1 महीने पहले कहीं और भी सुना था इसे। हर जगह हम एक ही बात सुनते हैं कि मेरिट पे तकर्रुरियाँ होनी चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए। हम भी 1400 साल से मजलिस इसीलिए कर रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। तो ये घराना जिससे मोहब्बत का इजहार करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो इजहार करेंगे तो मेरे अजीजों, इजहार का मतलब तो माइक है ना। अब इतना बड़ा मजमा, माइक हटा दीजिए तो मेरी आवाज़ तो नहीं जा पाएगी। वो जो शहर में बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे बहुत अजीज बैठे हुए हैं, तो मजबूरी है ना माइक लगाना। तो इतने बड़े मजमे के लिए जब माइक लगेगा तो किसी ऐसे के कान में भी जाएगा जैसे ये अली का नाम पसंद नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ कर भी सकता है। तो परेशानियों का सामना करना ही अली मौला की मोहब्बत का तकाज़ा है। कोई ना आपको परेशानी है ना मुझे परेशानी है। मैं तो बाज़ दोस्तों से कहता हूँ कि अली मौला के नाम और फ़ज़ाइल के पढ़ने पर अगर कहीं FIR कट जाए और अली के दुश्मनों पे तबर्रा करने पर अगर FIR कट जाए तो उस FIR को गले में हार डाल के बना दो। और अपने आप को मुबारकबाद दो कि तुम रजिस्टर्ड मौलाई हो गए हो। क्या परेशानी है? वकीलों से मशवरा करेंगे, अदालत में जाएंगे, FIR का सामना करेंगे, मगर इस वजह से मौला का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि कुरान में हुक्म है कि मेरे घर वालों से मोहब्बत का इजहार करो। ये मेरे बच्चों जवानों मोटी मोटी बातें हैं जो तशय्यो की बुनियादी बातें हैं। अलिफ बे है शियत की,
ہم نبی کے گھر والوں سے اور نبی کے دوستوں سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟ بہت واضح عقیدہ ہے ہمارا، نبی کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ یہ ہے الف بے ہمارے مذہب کی سیدھی سی باتیں ہیں، بہت واضح اعلانات ہیں۔ قل اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قربا سے، میرے گھر والوں سے اظہار محبت کرو، اظہار کرو، بتاؤ، بولو۔ جی، بولنے سے ماحول بنتا ہے۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے ان 1400 سالوں سے مجلسیں نہ کی ہوتی، یہ ماتم نہ کیا ہوتا، یہ عزاداری نہ کی ہوتی، تو آج کالے کپڑے سنت نہ ہوتے، آج رونا سنت نہ ہوتا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کے نظریے سے متفق ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی ریاضت تھی، آپ کی محنت تھی کہ جو آج قافلہ یہاں تک پہنچا ہے۔ خبردار، میں شیعہ بچوں سے کہوں گا، کسی سے نفرت نہ کرنا، کسی سے نفرت نہ کرنا۔ کسی سے جب کہہ رہا ہوں تو ہندوؤں سے بھی نفرت نہ کرنا، عیسائیوں سے بھی نفرت نہ کرنا۔ سنی تو ہماری جان ہے، سنیوں سے نفرت نہیں کرنی ہے، پیار، محبت۔ یہ پیغام محبت کا پہنچانا ہے، یہ محبت کا پیغام ہے جو پہنچانا ہے۔ ہم یہاں کسی کو برا کہنے کے لیے جمع نہیں ہوئے، جنہیں اچھا بولنا ہے انہیں اچھا بولنے کے لیے وقت تنگ ہے، موٹی سی بات ہے۔ کون ہے میرٹ پر کون پورا اتر رہا ہے؟ میرٹ پر پورا وہ اتر رہا ہے جو نبی مکرم کے قربان ہے، جو نبی کے قریب ترین ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کے قریب ترین جو ہستیاں ہیں ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قیمت، یعنی اسلام کی قیمت یہ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ پہنچایا اس کا بدلہ بس یہ ہے کہ میرے قربا سے محبت کا اظہار کرو، تو اسلام کی قیمت یہ ہے۔ اب کون ہے قربا؟ اللہ نے تو نام نہیں لیا، اللہ نے نام نہیں لیا، تو کون قربا ہے؟ قرآن میں حضرت ابراہیم کے نام کا سورہ، حضرت مریم کا نام، حضرت عیسیٰ کا نام ہے، حضرت یونس، حضرت ادریس کا نام ہے، مگر مولا علی کا نام نہیں ہے، جناب زہرا کا نام نہیں ہے، امام حسن امام حسین کے نام کے سورے نہیں ہیں۔ جی، انبیاء کے نام کے ہیں مگر ان ہستیوں کے نام کے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ان کے نام کا سورہ اتار دیا ہوتا تو ان سے تو ہونا تھا حسد، اور حسد کی بنیاد پر علی کی دشمنی میں قرآن سے بھی ہاتھ اٹھا لیتے۔ توجہ ہے بات کی؟ میرے مولا ایک آیت کو پڑھ کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے تھے، علی، آیت سنا رہا ہوں گی آپ کو، ایک آیت پڑھ کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے تھے یہ آیت ہمارے لیے آئی ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے یعنی قرآن بھی دیا ہے، حکمت یعنی نبوت بھی دی ہے، وہ ملک عظیمہ، امامت بھی دی ہے۔ ہم نے ایک ہی گھر میں قرآن بھی اتارا ہے، ہم نے اسی گھر میں نبوت بھی رکھی ہے، ہم نے اسی گھر میں امامت بھی رکھی ہے۔ ہم نے کیونکہ آل ابراہیم کو اتنا کچھ دے دیا ہے تو کچھ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی، فرمایا نحنو محسودون الذین فی الآیہ، آیت میں جو محسود بیان ہوئے نا جن سے حسد ہوگا وہ ہم ہیں، ہم اہل بیت ہیں۔ لہذا اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا تو قرآن کی حفاظت کا تقاضا یہ تھا کہ علی کا نام نازل نہ کرے۔ قرآن کی حفاظت کا تقاضا یہ تھا کہ جناب فاطمہ کا نام نازل نہ کرے۔ قرآن کی حفاظت کا تقاضا تھا کہ حسن حسین کے نام کے سورے نازل نہ کرے۔ ایک تو یہ سبب ہے، دوسرا ایک اور سبب بھی ہے، وہ یہ سبب ہے کہ اگر قرآن میں نام نازل ہو گئے ہوتے تو پھر کوئی اور نام والا، اسی نام والا کوئی اور لا کے کہتے کہ یہ علی مراد نہیں ہے، وہ علی مراد ہے۔ اللہ نے ناموں میں ہمیں الجھایا ہی نہیں ہے، تم علی جیسا کردار لے کر آ جاؤ، تم اس گھرانے جیسا کردار لے کر آ جاؤ۔ لہذا بہت ہی واضح انداز سے صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔
تمہارا کام ہے ڈھونڈو. جب میں کہہ رہا ہوں کہ جو نبی کے قریب ترین ہے اس سے محبت اجر رسالت ہے، تو پھر ڈھونڈو کون ہے نبی کے قریب ترین. اب نبی کے قریب ترین ہونے کی جو بحث ہے، جو علمی گفتگو ہے، اس کو اگر میں مختصراً بھی اگر بیان کروں تو یوں کروں گا کہ ہم خود اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ نبی کے قریب کون ہے، اور پھر ہم خود نبی کے قریب لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ نبی کے قریب کون ہے. جو قریب والا ہی بتائے گا نا کہ قریب تر کون ہے، قریب تر کون ہے، وہ قریبی لوگ بتائیں گے. تو ہم نے قرآن مجید میں نبی کے قریب لوگوں کے بارے میں جب تلاش کرنا شروع کیا تو قریب ترین لوگ بنے گھر والے. فطری بات ہے نا، جو گھر والا ہوگا وہ قریب ترین ہوگا، جو خلوت والا ہوگا وہ قریب ہوگا. تو نبی کے قریب جو لوگ تھے ان میں نبی کے ازواج ہیں. اب یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، قرآن سمجھنا میرا اور آپ کا کام ہے. ہمیں حکم ہے قرآن سمجھو، قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے. تو نبی کے گھر والوں میں، نبی کے قریب ترین لوگوں میں نبی کی زوجائیں ہیں. لہٰذا ان کی شان میں قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل ہوئیں. ارشاد ہوا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اے نبی کی زوجاؤں، توجہ ہے، اے نبی کی زوجاؤں، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں. آپ میں سے کوئی مجھے ٹوک نہیں رہا کہ نساء کا ترجمہ زوجہ کیوں کر رہا ہوں. جی نساء تو عورتوں کو کہتے ہیں، تو آپ کہنا ہے نبی کی عورتوں، تو عورتوں میں تو پھر بیٹیاں بھی آ جائیں گی، عورتوں میں تو پھر بہنیں بھی آ جائیں گی، عورتوں میں تو گھر کی پھوپھیاں، گھر کی خالائیں بھی آ جائیں گی، زوجائیں بھی آ جائیں گی. تو لفظ نساء کا ترجمہ عورتیں کیوں نہیں کر رہے ہم؟ تو جواب یہ آئے گا کہ آگے جو آیت چل رہی ہے وہ قرینہ ہے کہ یہ صرف زوجاؤں سے متعلق آیت نازل ہوئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرینے کے مطابق آپ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی قرینے کو دیکھ کر آپ ترجمہ کرتے ہیں. ورنہ لفظ نساء تو عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں. ہم سب ترجمہ یہ کر رہے ہیں نبی کی زوجاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ آگے زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ مثلا بات ہو رہی ہے ان اتقیتن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اے نبی کی زوجاؤں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، پہلی شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ اکبر. دوسری شرط یہ ہے وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں میں رہنا، گھروں سے باہر نہ نکلنا. تمہاری شرطیں اللہ لگا رہا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلنا. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بن سنور کے نہ نکلنا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور سیدھی سچی صاف صاف باتیں کرنا. اور خبردار وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ایسی کوئی بات نہ کرنا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہاری طرف راغب ہو جائے. اب یہ شرطیں لگا دی اللہ نے. تو یہ شرطیں لگائی تو معلوم ہوا کہ یہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے. تو قرینہ دیکھ کے ترجمہ کر دیا یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں. تو قرینے پہ ترجمہ ہوتا ہے نا، تھوڑا گردن ہلائیے، قرینے پہ ترجمہ ہوتا ہے تو پھر میدان مباہنہ میں بھی تو قرینہ تھا. وَقَلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، پھر ترجمہ کرو نا، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ. تو وہاں جب بیٹوں کا قرینہ موجود ہے تو پھر نساء کا ترجمہ بیٹی کرنا پڑے گا نا. صلوات پڑھ لینا محمد وآلہ. جی اب یہاں نبی کی زوجاؤں سے متعلق اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. اور کیونکہ تم عام نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی فضیلت ان شرطوں کی بنیاد پر. اور پھر آیت آگے بڑھتی ہے انما یرید اللہ لیذھب، اسی کے تسلسل میں ہے یہ آیت. اسی آیت کو آگے بڑھتے ہیں تو آیت پوری ہوتی ہے. یہ آیت تطہیر مکمل آیت نہیں ہے، آدھی آیت ہے. یہ جو ہم آیت تطہیر پڑھتے ہیں حدیث کسا میں، یا میں بھی پڑھ رہا ہوں، یہ پوری آیت نہیں ہے. اس سے پہلے تو نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے.
اس کو جوڑ کر پوری آیت بنتی ہے. یہ جو ابھی میں نے پڑھا اس کے بعد آیت ختم ہوتی ہے اس جملے پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اہل بیت آیت اگر آپ ایک مرتبہ کہاں رکھی لکھی ہوئی ہے آیت تطہیر کو اگر ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں تو اس میں نبی کی زوجاؤں سے متعلق جہاں بات ہو رہی ہے وہاں مؤنث کے صیغے ہیں، کیونکہ خواتین ہی خواتین ہیں جن سے بات ہو رہی ہے. لیکن جب اہل بیت سے بات ہو رہی ہے تو مذکر کے صیغے ہیں، کیونکہ 5 میں 4 مرد ہیں. اور جہاں غالب جو جنس ہوتی ہے اس میں عربی میں ہم بھی اپنی زبان میں وہی لفظ لیتے ہیں کہ جو غالب کے لیے جو غالب ہیں ان سے متعلق لیتے ہیں. مرد ہیں تو مردوں سے متعلق جملہ کہا جائے چاہے ان میں 10 میں 1 خاتون بھی ہو. تو اب جہاں ساری عورتیں تھیں وہاں مؤنث کے صیغے اور جہاں زیادہ مرد تھے وہاں مذکر کے صیغے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم، انکنہ نہیں ہے، انکم. اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. تو اب یہ 2 لہجوں کی آیت ہے، آیت ایک ہی ہے، لہجے 2 ہیں. خواتین سے متعلق علیحدہ ہیں، مردوں سے متعلق علیحدہ ہے. تو یہ نبی کے قریب ترین لوگ ہیں. تو جب نبی نے ان سب میں توجہ چاہوں گا، اب نتیجہ دے رہا ہوں میں، اب نتیجے کا وقت آیا ہے. جب نبی نے ان سب میں یہ بتانا چاہا کہ ان میں وہ کون ہے اور ان میں یہ کون ہے، تو آپ نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا اور چادر کے گھر میں پنجتن کو لیا. ایک ایک کر کے پنجتن آتے رہے اور پنجتن کی تعداد پوری ہو گئی. پہلے نبی آئے، پھر امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، پھر مولا علی آئے، پھر سیدہ زہرا آئیں. اور پھر جب سب آ گئے تو ہم پر احسان کیا نبی کی ایک زوجہ نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت ام سلمہ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ قریب آ کر آواز دے کر کہا یا رسول اللہ انا منہم، میں بھی ان میں سے ہوں. تو نبی نے چادر کا کونا کھینچتے ہوئے فرمایا انت علی الخیر ہؤلاء اہل بیتی، تم خیر پر ہو، اہل بیت یہ ہے. تم خیر پر ہو مگر اہل بیت یہ ہے. ہؤلاء اہل بیتی وعامتی وخاصتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. تم خیر پر ہو اور اہل بیت یہ ہے. حضرت بی بی جناب اسماء جناب ام سلمہ نے اگر چادر کا کونا لے کر اندر آتے ہوئے یہ نہ پوچھ لیا ہوتا تو پھر آج تو جھگڑا ہی نہ مٹتا. یہ جھگڑا مٹ گیا کہ اہل بیت کا مقام اور ازواج کا مقام خود نبی نے بیان کیا. میری اور زوجائیں خیر پر ہیں مگر اہل بیت یہ ہیں. اب کاریگریاں بھی تو ہوتی ہیں، تو کچھ لوگوں نے کاریگریاں بھی کی ہیں. تو انہوں نے کہا جی نبی نے فرمایا تم خیر پر ہو، اہل بیت یہ ہیں، یعنی تم ان سب سے اچھی ہو. کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کاریگری کر رہا ہوتا ہے اس کو سمجھداری بھی ہونی چاہیے. کہنے لگے نبی فرما رہے ہیں کہ تم ان سب سے اچھی ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. چادر میں لے کر فرما رہے ہیں جو باہر والے ہیں وہ اچھے ہیں. یہ کچھ ایسا ہی منظر ہے کہ غدیر کی دھوپ میں فرما رہے ہیں میں جس کا دوست ہوں اس کا دالی دوست ہوں. بھائی ماحول کیا بتا رہا ہے، تقاضا کیا کہہ رہا ہے. مگر میں ساری بحث کو سے گریز کر رہا ہوں، ایک جملہ صرف آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، یعنی ایک جواب بتا رہا ہوں. اور وہ جواب یہ ہے کہ کوئی ان کو جا کے خبر کرے کہ جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا کہ نبی نے فرمایا کہ تم ان سب سے زیادہ اچھی ہو، ان سب میں خود نبی بھی ہیں. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ. اور بلند صلوات نبی اور آلہ. کوئی مسئلہ کسی کو کم یا زیادہ کرنے کا نہیں ہے. نہ ہی مجھے حق ہے کہ میں کسی کو زیادہ کروں جسے غلو کہا جاتا ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی حق ہے کہ میں کسی کو کم کروں جسے تقصیر کہا جاتا ہے. نہ میں مقصر بننا چاہتا ہوں نہ میں غالی بننا چاہتا ہوں.
میں تو قرآنی اور شیعہ بننا چاہتا ہوں، لہٰذا یہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو خود پوچھ لیتے ہیں نا ان بیویوں سے کہ جنہیں نبی سے قریب ترین شمار کیا جاتا ہے، تو ان میں سب سے پہلے چلتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس۔ تو جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائیے نبی کے قریب ترین کون بیوی تھی، تو فرمایا میں نے نبی کے قریب ترین فاطمہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پایا۔ تو جب نبی کی زوجائیں یہ فرما رہی ہو، صلوات ہدیہ کرتے سیدہ کو۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ من اداہا فقد آذانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ من ارضاہا فقد ارضانی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ کلما دخل علیہا یا کلما دخلت علیہ، جب نبی مکرم کے سامنے سیدہ آتی ہوئی نظر آتی تھی تو قام الیہا، نبی کھڑے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے استقبال کرتے، وقبل یدیہا، اور ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ جی یہ نبی کا سیدہ کے حوالے سے اظہار محبت ہے۔ 1 2 4 6 دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نبی کی رحلت تک روزانہ نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کے بعد سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ یہ اظہار فرما رہے ہیں محبت کا۔ میری فاطمہ، فاطمہ تو ام ابیہا، فرمایا فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ فرمایا اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد، جنت میں سب سے پہلی شخصیت جو قدم رکھے گی، جس کے قدم رکھنے پہ جنت کا افتتاح ہوگا، اللہ جنت کا افتتاح جس کے قدموں سے کرے گا، وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد۔ کچھ دیر فضائل پڑھوں اور جناب سیدہ کی یہ جو عظمت ہے کہ سب سے پہلی شخصیت جنت میں جناب زہرا ہوگی جو قدم رکھیں گی۔ قاعدتاً تو رسول اللہ کے ذریعے سے جنت کا افتتاح ہونا چاہیے، اس لیے کہ آغاز کائنات میں جو سب سے بڑی شخصیت ہو، اختتام کائنات پر بھی اسی کو سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ آغاز ہو رہا ہے نبی کے ذریعے اس پوری کائنات کا، سرکار کے نور سے پھر سب کچھ بننا شروع ہوا۔ آغاز ہو رہا ہے سرکار کے نور سے، اختتام ہو رہا ہے جناب زہرا کے نور سے۔ تو سیدہ کے نور سے اختتام، نبی کے نور سے اختتام ہونا چاہیے۔ اس کا جواب بہت روشن ہے کہ یہ دو کب ہیں؟ حقیقت مصطفی ہی حقیقت فاطمی ہے، اور حقیقت فاطمی ہی حقیقت مصطفی ہے۔ دلیل دے دوں آپ کو، جب چادر میں نبی نے اہل بیت کو لے لیا تو بی بی فرماتی ہے جب ہم کامل ہو گئے، آپ ابھی تو اٹھا کے دیکھ لیجئے ذرا حدیث کے ساتھ، فلمت تملنا، جب ہم کامل ہو گئے، کیا مطلب ہے کامل ہو گئے؟ کامل تو اس چیز کے ہونے کی بات ہوگی جس کے اجزاء متفرق ہوں، انہیں ایک جگہ کر دیں تو کامل ہو گیا۔ جی بلا تشبیہ، صرف بچوں کا ذہن قریب کرنے کے لیے، کوئی بھی چیز مختلف چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اس کی اگر اجزاء کوئی وہاں رکھے ہوئے ہو، کوئی وہاں رکھے ہوئے، کوئی وہاں رکھے ہوئے ہو، تو وہ اجزاء کہلائیں گے، وہ وجود نہیں بنے گا۔ اسے لے آئیے، جوڑ دیجئے سب چیزوں کو، اب کہیں گے کامل ہو گیا۔ تو بی بی فرماتی ہے جب ہم کامل ہو گئے، جب ہم کامل ہو گئے تو فوراً جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الغطاء، یا اللہ اس چادر میں کون ہے؟ ارے جبریل سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کون ہے؟ اتنی آیتیں لے کر آئے ہو،
سیدہ کی چکی چلاتے رہے ہو، سیدہ کی تسبیح کے دانے چلاتے رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کون ہے چادر میں؟ وجہ یہی ہے، یہ جو جبریل بھی نہیں پہچان پا رہے اور بی بی فرما رہی ہم کامل ہو گئے، اس کامل وجود کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہم فاطمہ وابوها وبالها وبنوها، ہم فاطمہ جملہ تامہ، جملہ اسمیہ جیسے السکوت مکمل جملہ ہے. کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں. یا اللہ یہ سب فاطمہ ہیں، ان میں تو علی بھی ہیں، ان میں تو حسن بھی ہیں، ان میں تو حسین بھی ہیں، ان میں تو سرکار دو جہاں بھی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ سب فاطمہ ہیں. بھئی جملہ بڑی محنت کا ہے، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. جب یہ نظر آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں، جب یہ سمجھ میں نہ آئے تو سب فاطمہ ہوتے ہیں. جب یہ خفا میں چلے جائیں، جب یہ غیبت میں چلے جائیں تو یہ فاطمہ ہے، جب یہ ظاہر ہونے لگے تو محمد ہے. جو کر لیا آپ نے. اب نبی کے نام سے کائنات کا آغاز، سیدہ کے نام پر کائنات کا اختتام، تو یہ دو کب ہے بھائی؟ ایک ہی وجود ہے، ایک ہی حقیقت ہے اور دو جلوے ہیں. ایک حقیقت کے دو جلوے ہیں، یہ دو نہیں ہے. اور دلیل دے دوں کہ یہ دو نہیں ہے؟ دلیل دوں کہ دو نہیں ہے؟ تھوڑا سا بچوں کا اندر ہلاؤ آپ. مجھے تو آپ کا خیال زیادہ ہے کہ یہ کچھ لے کے چلے جائیں. جی یہ دو نہیں ہے، دلیل دے رہا ہوں. قرآن نے نبی مکرم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. ایسا ہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ نمونہ عمل ہے. پوری امت کے لیے نمونہ عمل قرآن کی آیت رسول اللہ ہے. اعمال میں وہ عبادی اعمال ہوں یا وہ معاملاتی اعمال ہوں، عبادات ہیں یا معاملات ہیں، ان اعمال میں چاہے وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، ان میں مردوں کے احکامات علیحدہ ہیں، عورتوں کے احکامات علیحدہ ہیں. آپ نماز کو ہی لے لیجئے، نماز عورتیں آپ کی طرح نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حج ان کا آپ کی طرح نہیں ہے. بہت سارے امور ہیں جن میں عورتوں کے مسائل الگ، طہارت کے مسائل میں، مثلا عبادات کے مسائل میں، معاملات کے مسائل میں عورتوں کے احکامات علیحدہ ہیں، مردوں کے علیحدہ ہیں. ایسا ہی ہے. ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تو نبی جو نمونہ عمل ہے وہ مرد ہیں. بہت سارے کام تو وہ کر کے ہی نہیں دکھائیں گے کیونکہ مرد ہیں. جب وہ بہت سارے کام کر کے ہی نہیں دکھائیں گے کیونکہ مرد ہیں تو ادھر نمونہ عمل ہے. تو کیسے اس الجھن کو دور کیا جائے گا؟ تو فوراً آواز آئے گی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری نبوت کا حصہ ہے. تم رسول اور بطول کو ملاؤ گے تو نمونہ عمل مکمل ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور بلند صلوات نبی کی ذات. آیت ایک آیت کو تسلیم کرنے والے لوگ ہی مسلمان ہوتے ہیں. اور قرآن کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر مردوں کی شکل میں بھیجا ہے. یعنی کوئی نبی غیر مرد نہیں آیا، عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا. تو سیدہ نبی نہیں ہے، سیدہ نبی نہیں ہے، سیدہ نبی نہیں ہے. ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھ سے آپ کہیں گے ابھی آپ کچھ اسی ٹائپ کی بات کر رہے تھے. بھائی میں نے نہیں کہا سیدہ نبی نہیں ہے، جزو نبوت ہے، جزو نبوت ہے، متم نبوت ہے، مکمل نبوت ہے، روح نبوت ہے، جان نبوت ہے، فؤاد نبوت ہے، قلب نبوت ہے. اس لیے کہ وما محمد الا رسول، قرآن نے تو کہا میرا محمد نہیں ہے مگر ہے تو رسول ہے بس. تو جب وہ ہے ہی رسول تو رسول اللہ کی ان کا وہ حصہ ہے، ان کا وہ جز ہے. تو پھر کیا کہیں گے بی بی کو؟ اور تھوڑا سا میں روشن ایک جملہ دیا کرنا چاہوں گا. سیدہ کو ہم سمجھ لیں تو وہ فاطمہ نہیں رہتی. خود ان کے نام کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے. فاطمہ یعنی جس کو سمجھنے سے لوگ عاجز ہوں.
بیوی کو نہ میں امام کہہ رہا ہوں نہ میں نبی کہہ رہا ہوں، میں کیا آپ بھی نہیں کہہ رہے، پھر کیا ہے بیوی؟ کیا خوب تعبیر ہے عرفاء کی، کیا خوب تعبیر ہے اولیاء الہی کی کہ سیدہ نبوتیں جہاں مکمل ہوں اور امامتیں جہاں سے شروع ہوں اس حد کو فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں بیوی کی ذات پر۔ یعنی نبوتوں سے ذمہ داری لے کر امامتوں کے حوالے کرنے والی حد کو فاطمہ کہتے ہیں۔ بلا تشبیہ بھائی، بلا تشبیہ، صرف ان بچوں کا ذہن قریب کرنے کے لیے، جو بارڈر کا علاقہ ہوتا ہے وہ دونوں مملکتوں کا ہوتا ہے۔ جو بارڈر کا علاقہ ہوتا ہے، جو حد ہوتی ہے نا، جو دیوار ہوتی ہے، وہ ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے۔ سیدہ حد کو کہتے ہیں جہاں نبوتیں ختم ہوں اور جہاں سے امامتیں شروع ہوں۔ لہذا وہ وہاں نبوت کے لیے دلیل اور کبھی یہاں امامت کے لیے دلیل۔ نبوت کے لیے دلیل بنے گی جب مباہلے میں جائیں گے، اور امامت کے لیے دلیل بنے گی جب فدق مانگنے جائیں گے۔ سیدہ دلیل کے طور پر ہے، گواہ کے طور پر ہے۔ اللہ نے اس ذات کو اپنی ذات کے لیے گواہ بنایا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس مباہلے کا جہاں وہ پہلو ہے جو میں نے ابھی عرض کیا، وہاں یہ بھی تو پہلو ہے کہ عیسائیوں نے تو اللہ کا انکار کیا تھا نا۔ نبی سے عیسائیوں کا جو مقابلہ بحث تھی، مباحثہ تھا، وہ نبوت کا نہیں تھا، وہ توحید کا تھا۔ وہ کہنے لگے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نبی نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ تو انہوں نے کہا ان کے والد نہیں تھے سوائے صرف ماں سے دنیا میں آئے۔ تو نبی نے فرمایا اگر باپ کے بغیر کوئی بچہ دنیا میں آ جائے، صرف ماں سے بچہ دنیا میں آ جائے، تو تمہارے قاعدے کے مطابق وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو پھر حضرت آدم کے لیے کیا کہو گے جن کی ماں بھی نہیں تھی؟ حضرت آدم کے لیے تو تم نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر یہی قاعدہ ہے تو حضرت آدم کو بھی بولو، مگر تم حضرت آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں بولتے۔ پھر بھی نہیں مانی بات۔ تو پھر جب بحث توحید کی تھی نا، پھر اللہ نے کہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کل ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لے کر آؤ، اور ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے اور پھر جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ تو میدان مباہلہ میں جو اللہ کی توحید کے گواہ بن کر آئے وہ یہی 5 تو تھے، جو دلیل وجود الہی بن جائیں۔ بھائی تھک گئے آپ میری باتوں سے؟ جو دلیل وجود الہی بن جائیں ان سے فدق پر گواہی مانگی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا دلیل؟ فاطمہ کوئی گواہ ہے؟ سیدہ تو خود گواہ ہے توحید ہے۔ جو اللہ کی توحید کی گواہ ہو اسے کھجور کے باغوں کے درخت کے گواہ مانگے جا رہے ہیں۔ جس کی صداقت کو اللہ نے اتنا پکا اور سالم رکھا ہو کہ صرف اتنا کہہ دے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو میری بطول نے کہہ دیا ہے تو اب جبریل درزی بن کے جاؤ۔ جبریل جنت سے 2 جوڑے لے کر آئے، ایک سرخ رنگ کا جوڑا اور ایک سبز رنگ کا جوڑا۔ سرخ رنگ کا جوڑا، پوچھا بی بی نے کہ سرخ کس کا ہے؟ کہا حسین کا۔ اے درزی، اے خیاط بتا سبز کس کا ہے؟ کہا حسن کا۔ جی، جنت سے رنگ بھی اللہ نے دونوں کے لیے تقسیم کر دیے۔ سرخ رنگ مولا حسین کے لیے اور سبز رنگ مولا حسن کے لیے۔ ایک کی زندگی میں سبز رنگ کا کردار ہے اور ایک کی زندگی میں سرخ رنگ کا کردار ہے۔ دونوں بچوں کو جوڑے بھی وہ بھیجے، ان سے ایک گواہ مانگے جا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ بی بی نے فرمایا میرے بابا کی کنیز میری گواہ ہے۔
ام ایمن، حضرت ام ایمن نبی مکرم کی کنیز جو جناب زہرا کے پاس میراث کے طور پر تھیں، انہیں گواہ کے لیے اس لیے بیوی نے پیش کیا کہ اگر نبیوں کی میراث نہیں ہوتی تو میرے بابا کی کنیز میرے پاس کیسے ہے؟ یہ میرے بابا کی کنیز میرے پاس ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ باغ بھی میرا ہے۔ پھر کہنے لگے نہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، تو بی بی نے پھر حسنین کو پیش کیا کہ حسن حسین میرے گواہ ہیں۔ تو کہنے لگے کہ بچوں کی گواہی ماں باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑا عجیب جملہ ہے جس کو میں بیان کرتے ہوئے 6 دفعہ سوچتا ہوں، مگر سیدہ نے اگر بیان نہ کیا ہوتا اور ہمیں حکم نہ ہوتا کہ ہمارے مصائب بتاؤ تو بہت مشکل جملہ ہے۔ سیدہ نے دربار سے لوٹ کر مولا علی سے فرمایا، فاطمہ، مولا علی سے فرمایا یا علی میں جھوٹ نہیں بولتی، مجھ سے گواہ مانگے گئے، مجھ سے ثبوت مانگے گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے، بی بی آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ سیدہ جب واپس آئی ہیں تو دیوار کا سہارا لیتی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا تھی جب سیدہ آئی ہیں۔ 18 سال کی بی بی ضعیف ہو گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزانو، کچھ دیر کے لیے تصور کریں کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ سیدہ نے اپنا حق مانگا تھا۔ اب سے 10 سال پہلے کہا جاتا تھا یہ ساری باتیں غلط ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، یہ شیعہ مولوی ذاکر باتیں کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ بی بی کی مظلومیت عیاں ہو رہی ہے۔ آج خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں مانگنے گئی تھی مگر معاذ اللہ بی بی کا نہیں تھا، ہاں بی بی نے مانگا تھا۔ مجھ سے ایک صاحب نے خود کہا، یہ ہمارے انصاری برادران میں بعض لوگ ہیں جو گوشت کا کام کرتے ہیں، ایسے ہی قصائی ایک گوشت کا کاروبار کرنے والا، اس کی دکان کے اوپر ایک شیعہ گوشت لینے آیا تو اس نے پوچھا بھائی یہ تمہارا شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ کہا نہیں سچ بتاؤ؟ کہا بس مسئلہ اتنا ہے کہ ہم جو بی بی کے ساتھ ہوا اس کے حوالے سے ان سے ذرا علیحدہ سوچتے ہیں، یہ علیحدہ سوچتے ہیں، ہم علیحدہ سوچتے ہیں۔ جو کچھ کیا ہوا بی بی کے ساتھ؟ اس نے پوچھا سادہ ساتھ تھا، جن صاحب کے ساتھ یہ بات گزری ہے انہوں نے خود بتایا ہے مجھے۔ وہ کہنے لگے، مجھ سے کہنے لگا کیا ہوا بی بی کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا جی بی بی اپنا حق مانگنے گئی تھی تو بی بی کو نہیں دیا۔ کہنے لگے نبی کی بیٹی اپنا حق مانگنے گئی، اسے نہیں دیا؟ کہاں نہیں دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی میں، وہ صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں میں ابھی وہاں دکان پہ کھڑا تھا، وہ میرا گوشت بنا رہا تھا میرے لیے، تو سامنے سے پھر 2 مولانا حضرات آ گئے تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ ابھی یہ کچھ کہہ رہے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ اپنا حق مانگنے گئی تھی مگر بی بی کو نہیں دیا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں مگر بی بی کا نہیں تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ بی بی کا تھا یا نہیں، میں آپ سے یہ کب پوچھ رہا ہوں کہ بی بی کا تھا یا نہیں، میں تو آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں مانگا تھا؟ کہنا ہاں مانگا تو تھا۔ ساری بڑی معتبر کتابوں میں لکھا ہے سیدہ نے اپنی چیز مانگی تھی کہ میری چیز مجھے دو، تو وہ زور سے غصے میں اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا نبی کی بٹیاں مانگ رہی تھی، نہیں بھی تھا تو دے دیتے۔ جو اللہ کے وجود پہ دلیل بن جائے اس سے مانگا جا رہا ہے کہ گواہیاں لے کر آؤ۔ سیدہ نے 3 رستوں سے اپنا مقدمہ لڑا ہے، ایک میراث کا رستہ، ایک ہبہ کا رستہ، ایک سیدہ نے بابا نے انہیں لکھ کر دیا تھا تحریر کا، تحریر میرے پاس بابا کی تحریر ہے، کل لے کر آؤ۔ بی بی نے اپنی چادر میں سے تحریر نکالی، نبی کی لکھی ہوئی تحریر۔ ایک صاحب نے اسے لیا، اسے پڑھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔
سیدہ بیٹھ گئی زمین پر، بابا کی تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھانے میں سیدہ کے بال سفید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت سے بزرگوں کو یاد ہوں گے، عبدالحمید چانڈیو لاڑکانے والے ہمارے ایک مضبوط خطیب تھے۔ وہ جب یہ جملہ پڑھتے تھے نا عبدالحمید چانڈیو صاحب، تو وہ جیب سے کاغذ نکالتے تھے، کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، اور روتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے کچھ دیر کے لیے رکو، اور اتر کے جاتے تھے ٹکڑے اٹھا کر ممبر پہ آ کے پھر کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی، روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی، تو لوگ کہتے تھے چند لمحے لگے، تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہتے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی، سیدہ کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزیزانو، وہ بی بی بابا کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ جب قریب آئی نا شہادت کا وقت تو پہلے مولا علی سے وصیتیں فرمائی، علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کی یہ عادتیں ہیں، علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کو بھوک کا خیال رکھنا، میرے حسین کا بدن بہت نازنین ہے، علی میری زینب کا یہ مزاج ہے۔ عزیزانو، جو خاتون دنیا سے جا رہی ہو اور اس کے بچے چھوٹے ہوں، چھوٹے بچوں کی ماں اگر مر رہی ہو نا تو اس کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو مولا علی سے فرمایا یا علی تتزوج بعدی ابنت اختی لأن لا بد للرجال النساء، یا علی میرے بعد شادی ضرور کرنا، اور دیکھو شادی اس سے کرنا جو میرے بچوں سے پیار کرتی ہے، وہ میرے بچوں کا خیال رکھتی ہو۔ اجرکم اللہ۔ وصیتیں فرمائیں، پھر اس کے بعد امام حسن کو بلایا، پھر اس کے بعد امام حسین کو بلایا، علیحدہ علیحدہ وصیتیں فرمائیں، آخر میں فرمایا میری زینب کو میرے حجرے میں بھیجا۔ رونے والو جناب زینب کیا سن و سال 4 برس کا ہے، جب بی بی کی شہادت ہو رہی ہے 4 سال کی ہے جناب زینب۔ فرمایا اب میری زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جب جناب زینب حجرے میں آئی تو اشارہ کر کے فرمایا زینب وہ صندوقچہ رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے کر آؤ۔ جناب زینب صندوق اٹھا کر لائی، کہا بیٹا اسے کھولو دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب جب میرے بابا کی رحلت ہونے لگی تو جبریل جنت سے پنجتن کے 5 کفن لے کر آئے اور 5 حنوط لے کر آئے۔ یہ جنت کے کفن پہنیں گے پنجتن، یہ جبریل لے کر آئے ہیں۔ ایک کفن تمہارے بابا نے میرے بابا کو دے دیا، اور اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ کون سا کفن کس کا ہے۔ میں پہلے تو بی بی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی یہ کام تو گھر کی بڑی عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب کی عمر تو بہت کم ہے، یہ تو گھر کی کسی بڑی کو ذمہ داری دے دیں۔ عجب نہیں جناب زہرا کی آواز آئے میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دشت میں گرتے ہوئے دیکھے گی، یہ اپنے بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتے دیکھے گی، یہ اپنی بھتیجی کو تماچا لگتے ہوئے دیکھے گی، اس کا بڑا حوصلہ ہے۔ زینب ایک ایک کفن دکھاؤ۔ بی بی نے ایک کفن دکھایا، فرمایا بیٹا انہی دنوں میں، آج کل میں ہی انہی دنوں میں تمہارے بابا علی گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے اماں زہرا کا کفن لا دو، تو یہ میرا کفن ہے بابا کو دے دینا۔ پھر ایک اور کفن دیکھ کر فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن لا دو، تو یہ علی کا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے۔ پھر ایک کو دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آئے گا اور تم سے کہے گا بہن بھائی حسن کا کفن لا دو، تو یہ حسن کا کفن ہے۔ اب آخری کفن رہ گیا تھا، جناب زہرا نے اسے دیکھ کر رونا شروع کیا اور روتے ہوئے فرمایا یہ چوتھا کفن بھی، آخری کفن بھی حسن کا ہے۔ تو جناب زینب کم سن تھی نا، تو فوراً فرمایا اماں وہ پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا؟ کہا ہاں یہ دوسرا بھی بھائی حسن کا ہے۔ تو فرمانے لگی میرے بھائی حسین کا کفن کون سا ہے؟ تو جناب زہرا کی آواز آئی حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے کربلا میں دفنایا جائے گا۔
تقدیر میں یہ لکھا ہے میرا بچہ اپنے کپڑوں میں دفنایا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہماری مولا حسین کو غریب کیوں کہتے ہیں؟ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ حسین مولا کو غریب اس لیے کہتے ہیں جس کے بچوں کے سامنے اسے مارا جائے، جس کی بہنوں کے سامنے اسے مارا، جس کی بیٹیوں کے سامنے اسے مارا، جس کی زوجہ کے سامنے اسے مارا۔ عاشور کا دن تھا، امام رضا کے گھر مجلس ہو رہی تھی، امام رضا مسلسل رو رہے تھے، امام کے اصحاب رو رہے تھے۔ ایک چاہنے والے نے پانی کا کوزہ بڑھا کے دیا، مولا آپ بہت دیر سے رو رہے ہیں، کچھ پانی پی لیں۔ تو پانی کو دیکھ کر روئے اور فرمایا یہ اپنا شبیب، اے فرزند شبیب تمہیں بتاؤں میرے جد کو کیسے مارا؟ میرے بزرگ نے ایک عزادار نے سوال کیا کہ حسین کو غریب کیسے کیوں کہتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ امام رضا نے فرمایا میں بتاؤں میرے جد حسین کو کیسے مارا؟ فرمایا عرب کی جاہلیت کے ایام میں، ایام جاہلیت میں جب بھیڑ کو کھانا چاہتے تھے تو اس کی گردن کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس کی گردن نہیں کاٹتے تھے، چاروں طرف سے خنجر لے کر ہر شخص اسے خنجر مارتا تھا، اتنا اس کے خون بہہ جاتا تھا کہ وہ گر جاتا تھا۔ روتے ہوئے فرمایا میرے بابا کو ایسے ذبح کیا۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، مرحومین مغفورین جن کے نام لیے ان کی مغفرت فرما۔ کریم دنوں صحتوں صاحب بیمار ہیں، آپ کے ذہنوں میں یہ سارے جو عزادار مولا کے بی بی کے، یہ سنی شیعہ مسلم غیر مسلم جو محبت اہل بیت میں جمع ہیں، یا اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید سورہ فاتحہ جن مرحومین کے نام میں نے دیے، ابتدا میں جناب علی متقی جعفر مرزا صاحب کی اہلیہ اور اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے تلاوت